إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ ہر قسم کی تعریف کی بریائی اور بڑائی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدسی ہے۔ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ماشاءاللہ کافی سالوں بعد کوکن کمیٹی مدینہ منورہ عید ملن پارٹی میں حاضری ہو رہی ہے۔ کچھ گفتنی نگفتنی چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی، بلکہ خصوصی طور پر وہ چہرے جو اس مجلس کو رونق بخشا کرتے تھے، خصوصی طور پر ہمارے سابقہ صدر ارشاد مقادم بھائی جو کہ آج ادھر نظر نہیں آ رہے، وہ ماشاءاللہ اپنے دیس میں چلے گئے اور امید ہے کہ وہاں بھی وہ ماشاءاللہ دین کا کافی کام کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی ساجد صحیح بولے جو مجھے نام یاد ہیں، ماشاءاللہ کافی یہ بھائی اس مجلس کو چار چاند لگایا کرتے تھے، بلکہ اگر میں ایک اور ہستی کا نام نہ لوں تو بہت بڑی مجھ سے مسٹیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈال دی وہ ہستی جس ہستی کے بغیر یہ ہماری عید ملن پارٹی بالکل ادھوری رہتی تھی، اور وہ پوری عید ملن پارٹی کے اندر ہماری اسٹیج کی زینت ہوا کرتے تھے اور اسٹیج کے اوپر ہی ماشاءاللہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس ٹائم وہ جنت کے اسٹیج میں انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے۔ آمین سب کہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ الوالد الدکتور ضیاء الرحمن العظمی، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ بھی آج اس مجلس کے اندر نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں زیادہ ٹائم لینے کے لیے آپ بھائیوں کے سامنے نہیں آیا، میں بہت مختصر ٹائم لوں گا، چونکہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر الطاف الرحمن حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کا بھی خطاب ہوگا، اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا۔ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ گزر گیا، اور رمضان کے پہلے دن ہی چاند جب رمضان کا طلوع ہوا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان کا جب چاند طلوع ہوتا ہے، شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ شیطان جکڑے رہتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، اس طرح کر کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ شیطان جکڑے رہتے ہیں، اور پھر جب شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ ایک مہینہ جس کو قید کیا جائے، ایک مہینے کے اندر اس نے کیا کیا پلان بنائے ہوں گے، کیا کیا اس نے چیزیں سوچی ہوں گی کہ میں نے باہر نکل کر امت محمدیہ کو کیا کیا نقصان پہنچانے ہیں، اور اس نے کوشش بھی کی ہے، کرتے بھی ہے وہ کوشش۔ میرے بھائیوں، سب سے اس کا جو خطرناک ہتھیار ہوتا ہے وہ ہے مسلمان کا عقیدہ خراب کرنا، مسلمان کا عقیدہ اس کو خراب کرنا، اور مسلمان کو بدعات کے اوپر لگانا۔
میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کافی چیزیں سکھائی ہیں۔ معوذتین جو ہیں اس کو پڑھیں بار بار، اور پھر شیطان کو، جو اصل میں شیطان کے لیے ایک تمانچہ ہوتا ہے، کلمت لا الہ الا اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اقطع لزہر الشیطان من کلمت لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے شیطان کی کمر کو توڑنے کے لیے اس سے بڑا توحیدی کلمہ اور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا ورد کرتے رہیں، اور خصوصی طور پر کلمات لا الہ الا اللہ، اس کا معنی دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اس کا ورد کریں، اور پھر اس کے اوپر ہم سب عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے شیطان سے ہم کو اللہ تعالیٰ دور رکھیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، رمضان گزر گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں گئی۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی چھتری کے نیچے رہے، اللہ تعالیٰ کی برکات رہی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تو گزر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکات ختم نہیں ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ گزرتا ہے، ساتھ ہی مسجدوں کے اندر رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اندر برکات شاید اس وجہ سے بھی تھی کہ ہمارے اندر تقوی زیادہ آ جاتا ہے، نمازیں زیادہ شروع کرتے ہیں پڑھنی، نفل نوافل شروع کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال ہماری رمضان کے بعد بھی رہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا رہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے، آ کر کہا، اے اللہ کے حبیب، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت کے بارے میں، آپ ہمیں دوزخ کے بارے میں، آپ ہمیں تقوی کے بارے میں، جہنم کی شعلے ماتی آگ کے بارے میں جب آپ ہمیں پند و نصائح کرتے ہیں تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے، بڑا نرم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر تقوی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ سے اٹھ کر دنیا کے اندر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کاروبار میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہاری وہ صورتحال جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، اگر اسی طرح تم بازار میں بھی رہو، بازار میں بھی اسی طرح تمہارا تقوی ہو، بازار میں بھی تمہارا خوف الہی اسی طرح ہو جس طرح میرے پاس ہوتا ہے، نزلت علیکم الملائکہ لصافحتکم الملائکہ، فرمایا آسمان سے فرشتے اتر کر تمہاری زیارت کے لیے اتریں اور تمہارے ساتھ مصافحہ کر کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہماری وہی صورتحال جس طرح رمضان میں تھی بعد میں بھی ایسی رہے۔ میں یہی چند باتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے دین کی سمجھ دے اور پھر ہم سب کو دین حنیف کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے لیے گورنمنٹ کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے کوکن ہاؤس بنا تو انہوں نے بھی اس کے لیے لائف ٹائم پرمیشن کا لیٹر دیا تھا، تو الحمدللہ وہ پرمیشن لیٹر ابھی بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ابھی کوکن ہاؤس نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی لے لیں گے۔ اور ہر وقت جب بھی کوکن کمیٹی مدینہ کا پروگرام رہتا ہے تو وہ ہم کو لیٹر بھی دیتے ہیں اور کچھ نصیحتیں بھی کر کے جاتے ہیں۔ ایسے شیخ عبدالستار معراج الدین، ان کو میں یہاں پر بلاتا ہوں، مجیب اللہ دوسرے صاحب کے ہاتھوں سے ان کا استقبال کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹا سا میں تعارف، جیسے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ہر جگہ پر جالیات ہوتی ہے، پروپیگیشن آفس ہوتی ہے، اسی طرح مدینہ میں بھی ہے. اور جس دن سے ہم نے یہاں پر اس طریقے سے پروگرام شروع کیے ہیں عید ملن کے یا کچھ اور، فضلۃ الشیخ عبدالستار معراج الدین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے پروگرام میں بھی ساتھ دیا، اور ہر وقت اپنی جالیات کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے پرمیشن دیا تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. اور آج کا یہ پروگرام بھی پرمیشن کے ساتھ میں ہے جالیات کی طرف سے. ہم چاہتے تو ہیں انہیں بہت کچھ دیں، اور جیسے آپ یہ نیچے جتنے بھی گفٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے گفٹ جالیات سے آئے ہیں، اور بہت قیمتی ہیں. شاید ویسے قیمت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن تقریباً قیمتی کے ساتھ نازک بھی ہے. تو نازک گفٹ نازک لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے نا اسلم میں، یعنی کہ عورتوں کو. تو یہ ہم بلا شبہ کچھ نہ کرتے ہوئے عورتوں کو ہی پاس کر دیں گے، وہ لوگ اندر دیکھ لیں گے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے نا شیخ؟ اور یہ ان کے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ان کا نام گندا کے لایا ہے، تاکہ ہمیشہ لوگ ادھر سے ان کے نام سے جانیں اور ادھر سے یہ ہے نا ہم کو یاد کرتے رہے، مدینہ کو یاد کرتے رہے. تفضل شیخ. دوسرا ایک اور ان کے لیے چھوٹا سا میمنٹو ہے، جو یہ ہے کہ یہ اب تک آپ نے پایا ہوگا کہ خادم کوکن بہت ایک خادم کوکن یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، اسلم مقادم اور اشفاق دیسائی، بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے غیر کوکنی کو خادم کوکن شاید نہیں پایا ہوگا. آج یہ میمنٹو ہم شیخ عبدالستار کو خادم کوکن کا ایوارڈ دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.